بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 30 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس قسط میں ہم بیان کریں گے ہجرت کا 7واں سال اور فتح خیبر۔ اس کا پہلا حصہ 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا۔ اس کا پہلا حصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ مدینہ آ کر معلوم ہوا کہ خیبر کے علاقے میں مسلمانوں کی پنجکنی اور مدینہ پر حملہ آوری کے سامان مکمل ہو رہے ہیں۔ مدینہ سے بنو نذیر اور بنو قریظہ جلا وطن ہو کر خیبر ہی میں اقامت گزین ہو گئے تھے۔ ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت اور دشمنی کے آتش سے شعلہ زن تھے۔ انہوں نے خیبر کی یہودیوں کو بھی مسلمانوں کی عداوت پر بہت جلد مستعد آمادہ کر لیا تھا۔ مکہ کے بعد اب مسلمانوں کی مخالفت اور عداوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہود کے تقریباً تمام طاقتور قبائل کو مسلمانوں کے خلاف کرنے میں مصروف رہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے اتصال کی جنگی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ عرب کے قبیلہ غطفان کو انہوں نے اس شرط پر اپنا شریک بنایا کہ مدینے کے نصف پیداوار تم کو دی جائے گی۔ یہودیوں کی جنگی تیاریاں معمولی نہ تھیں، بلکہ ان کا دائرہ نہایت وسیع اور ان کی ریشہ دوانیاں نہایت خطرناک تھی۔ چنانچہ انہوں نے مدینے کے منافقین کو بھی اپنا شریک کار بنا لیا تھا۔ ان منافقی جاسوسوں کے ذریعے وہ خیبر میں دور دور تک فیصلے پر بیٹھے مسلمانوں کی ایک ایک حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی ان تیاریوں کا حال سن کر محرم 7 ہجری میں 1500 صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں 200 سوار تھے، مدینہ سے خیبر کی طرف پہنچ کر خیبر اور بن غطفان کے درمیان مقام رجی کو لشکرگاہ تجویز فرمایا۔ بنی غطفان کی یہ خوف ہوا کہ مسلمان ہماری بستیوں پر حملہ آور ہوں گے، اس لیے وہ اپنے ہی گھروں میں مدافعت اور مقابلے کے لیے موجود رہے۔ خیبر کے یہودیوں کی مدد کو نہ جا سکے۔ خیبر کے علاقہ میں یہودیوں کے پاس ایک دوسرے کے قریب 6 زبردست قلعے تھے۔ یہودیوں نے اسلامی لشکر کے پہنچنے پر میدان میں نکل کر مبارز طلبی کی۔ ان میں مرحب اور یاسر 2 بڑے بہادر اور پیل تن جنگجو تھے۔ انہوں نے جب میدان میں نکل کر اپنے حریف طلب کیے تو مسلمانوں کی طرف سے محمد بن مسلمہ اور زبیر بن علوم نکلے۔ محمد بن مسلمہ نے مرحب کو اور زبیر بن علوم نے یاسر کو قتل کیا۔ بعض روایت میں مرحب کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مقتول ہونا بیان کیا گیا۔ میدان جنگ میں یہودیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ دشوار سمجھا تو انہوں نے قلعہ بند ہو جانا مناسب سمجھا۔ ان قلعوں میں صعب بن معاذ کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط اور ایسے موقع پر واقع تھا کہ اس سے دوسرے تمام قلعوں کو مدد پہنچتی تھی۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے قلعہ ناہم پر حملہ کیا اور سخت کوشش مقابل کے بعد ناہم پر قبضہ کر لیا۔ اس قلعہ پر حملہ کرتے وقت حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ پر قلعہ دوالوں نے اوپر سے پتھر کی ایک چکی ڈال دی، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابی الحلقیق یہودی کے قلعہ قموس پر حملہ ہوا۔ یہ قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسی قلعہ میں سے صفیہ بنت حی بن اخطب اور دوسرے بہت سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ صفیہ بنت حی کی شادی کنانہ بن عربی بن ابی حقیق سے ہوئی تھی۔ بعد گرفتاری وہ حضرت ویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی تھی۔ ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خرید کا آزاد کر دیا، پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ قموس کے بعد صعب بن معاذ کا قلعہ مفتوح ہوا۔ اس کے بعد خیبر کا چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ آخر میں وطی اور اسلام 2 قلعے باقی رہ گئے۔ ان دونوں کا 10 روز تک مسلمانوں کا محاصرہ کیا۔ محصور یہودی جب محاصرہ کی شدت سے تنگ آ گئے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم کو نصف پیداوار بطور مال گزاری لینے کی شرط پر اگر ہماری زمینوں پر قابض رکھا جائے تو ہم اطاعت قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں کی زراعت اور باغات کی نصف پیداوار کے اخراج پر بطور رعایا ان کے املاک اور رعایات پر قابض اور آباد رہنے دیا گیا، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے آخر عہد خلافت تک خیبر میں آباد رہے۔ خیبر کی اس جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے۔ 4 مہاجرین میں سے
11 انصار میں سے اور 93 یہودی مارے گئے۔ اسی جنگ میں گھوڑے کے گوشت کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ اسی جنگ میں متع کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا۔ یہودیوں کے ایک سردار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حراس نے ایک سالم بکری بھنی ہوئی زہر آلود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ حضرت بشر بن ابرہ بن معرور نے اس کو کھانا شروع کیا۔ آپ نے اس کو چکھتے ہی تھوک دیا اور فرمایا کہ مجھ کو اس بکری کی ہڈیاں خبر دیتی ہیں کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، مگر حضرت بشر اس کے گوشت میں سے کچھ چبا کر نگل چکے تھے، چنانچہ وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ زینب یہودیہ کو بلوایا گیا، اس نے زہر ملانے کا اقرار کیا اور وہ ارسلان بشر کے حوالے کی گئی، مگر انہوں نے اس لیے اس کو قتل نہ کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابھی خیبر سے مدینہ کی طرف واپسی کی تیاریاں ہو ہی رہی تھی کہ ملک حبش میں واپس آنے والے مہاجرین کا قافلہ ما شاہ ہے بش کے خط اور ہدیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کی بیوی اسما بنت امیس، ان کے لڑکے عبداللہ اون محمد اور حضرت خالد بن سعد بن عاص بن امیہ، ان کی بیوی امینہ بنت خلفہ اور ان کی لڑکی سعد اور حضرت ام خالد، حضرت عمر بن سعد، حضرت ابو اور حضرت بن خالد اور جن ان لوگوں کے لیے گئے تھے شامل تھے۔ آپ ان مومنین سے مل کر بہت مسرور ہوئے۔ خیبر سے واپسی میں فدق ایک مقام تھا جو خیبر سے زیادہ دور نہ تھا۔ فدق کی یہودیوں نے خود پیغام بھیجا کہ ہم کو صرف ہماری جانوں کی امان دی جائے، مال و اسباب سے ہم کو سروکار نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کو منظور فرمایا، چونکہ فدق پر حملہ نہیں کیا گیا اور اس پر کسی سوار اور پیادہ کو تلوار یا نیزے چلانے کا موقع نہ ملا تھا۔ بلا تقسیم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ اور رسول کا مال سمجھا گیا اور ملکیت بیت المال قرار دیا گیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر وادی کرہ کی طرف لشکر اسلام آیا تو وہاں کے یہودیوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی، چنانچہ ان کا بھی محاصرہ کیا گیا اور آخر انہوں نے بھی نصف بٹائی پر، جیسا کہ خیبر والوں نے اطاعت قبول کی تھی، اطاعت قبول کر۔ وادی کرہ میں بھی صرف ایک صحابی حضرت مدم شہید ہوئے۔ وادی کرہ کے قریب تیمہ یہودیوں کا ایک مقام تھا، انہوں نے بھی وادی القرہ والوں کی طرح اطاعت قبول کر لی۔ فتح خیبر سے واپسی کے وقت ایک منزل پر صبح کے وقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، نہ صحابہ کرام میں سے کسی کی آنکھ کھلی۔ تمام لشکر اسلام سوتا ہی رہا اور آفتاب نکل آیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، سب کو بیدار کیا۔ وہاں سے جدا ہو کر اور تھوڑی فاصلے پر جا کر آپ نے تمام صحابہ نے نماز فجر ادا کی اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح آنکھ نہ کھلے تو جب بیدار ہو کرو اسی وقت نماز ادا کی لیا کرو۔ یہود لوگ بڑے مالدار تھے اور خیبر کی زمینیں جو یہودیوں کے قبضہ میں تھی خوب زرخیز اور قیمتی تھی۔ فتح خیبر کے اموال غنیمت اور زرعی زمینیں جو مسلمانوں میں تقسیم ہوئی تھی تو مہاجرین کی پریشان حالیہ اور افلاس سب دور ہو گیا۔ اب مہاجرین صاحب جائیداد بھی ہو گئے اور انسان کی مالی اعداد بھی ان کے بے نیازی حاصل ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اپنی ذاتی اخراجات اور اپنے اہل بیت کے لیے کسی صحابی کو تکلیف نہ دی۔ انصار یا مہاجرین کی طرف سے اگر کبھی کوئی ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا بھی تھا تو آپ کی طرف سے بھی ان کو ہدیہ بھیجے جاتے تھے۔ خیبر کی زمینوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں فدق کی جائیداد آتی تھی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی ضیافت اور بنی قریظہ کی زمین سے اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور مفلس مسلمانوں کی پرورش کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ جو خیبر پر مسلمانوں کی چڑھائی کا حال معلوم ہوا تو وہ بڑی بے صبری سے اس لڑائی کے نتائج کا انتظار کرنے لگے۔ مکہ والوں میں سے ایک شخص حجاج بن اللہ سلمہ کو بہت مالدار شخص تھے، کسی سفر کے بہانے سے نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے اور جنگ خیبر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ بعد فتح انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی تک مکہ والوں کو میرے مسلمان ہونے کا حال معلوم نہیں ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں مکہ میں جا کر اپنا روپیہ جو میری بیوی کے قبضہ میں اور قرضہ جو لوگوں کی ذمہ ہے وصول کر کے لے آؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حجاج بن اللہ مکہ میں آئے تو مکہ والوں کو خیبر کا بے حد منتظر پایا۔
انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ عجیب تبصرہ کیا، ان سے خیبر کا اصل حالات بیان نہ کیا، اپنے روپیہ فراہم کرنے میں سب سے مدد لی، تمام روپیہ لے کر اور صرف عباس بن عبد المطلب کو چلتے وقت فتح خیبر کا اصل حال سنا کر مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد کفار کو حجاج کے مسلمان ہونے اور خیبر میں مسلمانوں کے کامیاب و فتح مند ہونے کا حال معلوم ہوا تو کاف افسوس ملتے تھے، اور حجاج کی اس طرح ماں دولت صاف نکل جانے پر اور بھی زیادہ متاسف تھے۔ خیبر سے واپس مدینہ پہنچ کر آپ نے تمام قبائل کی طرف جو مسلمانوں کی پنج خانی کی کوششیں اور سازشیں میں لگے ہوئے تھے، ایک ایک دستہ فوج ادب آموزی اور روب قائم کرنے کے لیے روانہ کیا تاکہ کوئی بڑی بغاوت اور خطرناک سازش سبز نہ ہونے پائے۔ چنانچہ نجد کے قبیلہ فزارہ کی جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمہ بن علاقو اور دوسرے صحابہ کے ہمراہ روانہ کیے گئے۔ قوم حوازن کی طرف حضرت عمر فاروق کو 30,000 سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن روا کو 30,000 شتر سواروں کے ہمراہ بشیر بن دار ارام یہودی کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا، جو خیبر کی یہودیوں کو بغاوت پر آمادہ کر رہا تھا۔ بشیر بن سعد انصاری 30 سلواروں کے ساتھ بنی مرہ کی قوات سرکوبی کے لیے روانہ کیے گئے۔ حضرت اسامہ بن زید کو ایک جماعت کے ساتھ قوم بنی عملو کی تدبیر کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ابی دردل سلمہ کو صرف 3 آدمی کے ساتھ قبلہ جشم بن معاویہ کے سردار رفع بن قیس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت ابو قتادہ اور معلم بن الشامہ کو مقام انم کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ تمام فوجی دستے کامیاب و فتح مند واپس ہوئے اور ہر جگہ مسلمانوں کی فتح کامیابی نصیب ہوئی۔ حضرت اسامہ بن زید نے لڑائی کی اور اس شخص کے قتل کو تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا، مگر حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ بیان ہوا تو بہت ناراض ہوئے۔ حضرت اسامہ نے جواب طلب کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس شخص نے دھوکہ دینے اور اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا وہ منافقت سے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ حضرت اسامہ نے توبہ کی اور آئندہ ساری عمر اس قسم کی غلطی سے باز رہنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح حضرت ابو قتادہ اور معلم بن جشامہ چلے جا رہے تھے کہ قوم کی ایک شخص عامر بن عزبت جو اپنے مال اور متاع کے ساتھ سفر کر رہا تھا، عامر بن عزبت نے اس اسلامی لشکر کو دیکھ کر اسلامی طریقہ پر السلام علیکم کہا۔ مسلمانوں نے دشمن قبیلہ کے شخص کو اس طرح سلام کرتے ہوئے دیکھ کر سمجھا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے مارے السلام علیکم سے فائدہ اٹھانا چاہے۔ چنانچہ اس کے جواب دینے اور وعلیکم السلام کہنے میں سب کچھ تامل اور معلم بن جشامہ نے عامر پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب یہ مہم واپس آئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کا علم ہوا تو سخت ناخوش ہوئے اور معلم سے کہا کہ تم نے ایک شخص کو مومن باللہ ہونے کی حالت میں کیوں قتل کیا؟ چنانچہ آپ نے عامر کے ورثہ کو 50 اونٹ خون بہا میں دے کر رضامند کر لیا۔ معلم کو قصاص سے آزاد ملے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی دوسرا حصہ اس کا ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔